بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین. یہ اس لیسن کی سب سے پہلی تمرین ہے جس کو میں نے قصداً آخر میں رکھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ لیسن نمبر 10 آغاز کیا تھا تقریباً ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے. اور پھر میں آپ لوگوں کو سیدھا لے گیا تھا آگے جو چھوٹی تمارین ہے جہاں پہ ہم نے ضمیر متصل کو اسم کے ساتھ جوڑا، پھر ضمیر متصل کو عندہ کے ساتھ، لی کے ساتھ، پھر معا کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے حل کی ہیں. تو اب انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس تمرین کو بھی ہم حل کر لیں. ٹھیک ہے، بنیادی طور پہ کیا ہے یہ عجب عن الاسئلۃ الآتیہ. عجب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب دیں. جواب دیں. ٹھیک ہے، آنسر. جواب دیں کس چیز کے بارے میں؟ آنے والے سوالوں کے جواب دیں بس. اسئلہ جمع ہے سوال کی، اردو میں ہم بولتے ہیں سوال. ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ ہے سؤال. میں لکھ کے دکھا دیتا ہوں. اس کو ہم یوں کہتے ہیں سؤال. سین کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے، اور ہم یوں کہتے ہیں سؤال. اور اس کو ہم نے جب اردو میں یہ آیا لفظ تو ہم نے اس کو بنا دیا سوال. سوال جواب ہم کہتے ہیں. تو یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں، سؤال اور جواب. جواب کا ہم نے تلفظ اردو میں بھی صحیح کیا، تو سؤال اور جواب. اور اس کی جمع ہے اسئلہ. ٹھیک ہے، سوالات. اور جواب کی جمع ہوتی ہے اجوبہ. انشاءاللہ وہ ہو سکتا ہے آگے کہیں آ جائے. تو یہاں کہہ رہے ہیں عجب جواب دو عن الاسئلۃ الآتیہ. آتیہ کا مطلب ہے آنے والے، آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے. ٹھیک ہے. اچھا جی، پہلا سوال انتہائی آسان ہے. بھائی رفاقت اس کو سوال کریں گے اور جواب بھی دیں گے. مسمکا اسمی رفاقت. مسمکا اسمی رفاقت، احسنتا. اچھا مجھے یہاں بتائیں کہ یہاں تو الف لکھا ہوا ہے لیکن ہم نے الف کا تلفظ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کا مجھے ایگزیکٹلی جو گرامر کا لفظ ہے وہ بھول رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح آئے گا تو ان کو ہم جوڑ دیتے ہیں آپس میں ہاں چلیں ٹھیک ہے، اس الفاظ کو جو. میں یاد دہانی کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح اس کو پہچانا. الف جو ہے نا یا حمزہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک حمزہ ایسا ہوتا ہے، اس کو ہم ویسے اردو میں الف کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو الف کہا جاتا ہے. لیکن عام طور پہ عربی میں الف اس کو ہم کہتے ہیں جیسے یہ نا، یہ الف ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کسی بھی حال میں کوئی زبر زیر پیش نہیں آتا، یعنی نہ عارضی طور پہ نہ ہی مستقل طور پہ. ٹھیک، یہ الف ہے. اچھا یہ جو ہے یہ حمزہ ہے. حمزہ اس لیے ہے کہ مثال کے طور پر یہاں پہ ماں نہیں ہوتا تو ہم اس کے نیچے زیر لگا دیتے، اس کو ہم عارضی ایک اعراب دے دیتے، عارضی حرکت دے دیتے، تو اس لیے ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو لیکن یہ حمزہ، پھر حمزے کی بھی دو کیٹیگری ہیں. ایک حمزہ ہوتا ہے وصلی، یہ حمزہ وصل ہے. ٹھیک ہے، میں لکھ دیتا ہوں حمزۃ الوصل. ہم کوشش کریں گے ساتھ ساتھ جو کانسیپٹ پڑھے ہیں نا اس کو ہم ریویو بھی کرتے جائیں. حمزۃ الوصل. ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصل کا ہے. اور ایک حمزہ یہ والا ہوتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر چھوٹا سا یہ بنا ہوا ہے، یہ نشان، اس کو جس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. یہ یعنی الف اس کا کا یہ حمزہ قطعی. حمزہ قطعی. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں حمزہ قطعی، اور عربی میں یہ ہے حمزۃ القطع. قاف تا اور عین. یعنی یہ حمزہ، اس کے حمزہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ حمزہ قطعیت کے ساتھ ہے، یہ کبھی بھی گرتا نہیں ہے. چاہے بیچ میں آئے، چاہے آخر میں آئے، چاہے شروع میں آئے، یہ حمزہ ایسے ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ جو حمزہ ہے یہ وصل کی حالت میں، یعنی جب یہ درمیان میں آتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایک حرف بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ماں آیا، یہاں ماں ہے. اگر یہاں پہ واؤ بھی ہوتا مثال کے طور پہ واؤ، یا اس کے ساتھ فا بھی لگا ہوا ہوتا فا، ٹھیک ہے، ایک حرف بھی ہوتا، تو یہ الف اس کو ہم پڑھتے نہیں. جیسے کہ ابھی بھائی رفاقت نے اس کا تلفظ نہیں کیا، تو ہم پڑھتے فسمکا، وسمکا، اور یہاں جیسے ہم پڑھ رہے ہیں مسمکا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے حمزۃ الوصل. اور جواب آیا اس کا اسمی رفاقت. ٹھیک، اگر میں آپ سے سوال کروں بھائی سعید، مسمکا ما ہوا جوابک، کیف تجیب؟ جی استاد جی، ایک بار دوبارہ. اذا انا اقول واسألک ما اسمک، ما ہوا جواب؟ میں آپ سے سوال اسمی کرتا ہوں سعید ما اللہ. اسمک. اسمی سعید اللہ. اسمی سعید اللہ، صحیح، احسنت. یا اخ عزیز ما اسمک؟ اسمی عزیز اللہ. اسمی عزیز اللہ. ٹھیک ہے،
بات واضح؟ اچھا جی، سوال ثانی اخ سعید آپ کریں. ما لغتك نہیں آپ یہ کی یہاں پر زبان کیا اس کے ہے؟ سامنے آ جائیں یہاں پہ، یہ دو ہے. من أين أنت؟ من این انتا، ٹھیک ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ آپ کہاں سے ہیں؟ أنا من الباقي ہاں کیا جواب ہوگا؟ أنا من الباکستان. انا من پاکستان، ٹھیک ہے. اچھا اخ عزیز، اگر میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کہاں سے ہیں، من این انتا، اور آپ مثال کے طور پہ کہنا چاہتے ہیں میں چائنا سے ہوں، تو جواب کیا ہوگا انا من انا الجاپان. من چائنا کو کیا بولتے ہیں ہم؟ سواد سے شروع ہوتا ہے. سین. انا من الصین، ٹھیک ہے. انا من انا الصین، من الصین. ٹھیک ہے، احسنت. صین. بھائی رفاقت، اگر میں آپ سے سوال کروں من این انتا، اور آپ بتانا چاہیں میں جاپان سے ہوں. انا من الیابان. انا من الیابان، احسنت. اچھا بھائی سعید، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں سوئٹزرلینڈ سے ہوں. ہم نے یہ اور لفظ استاد پڑھا جی تھا، أنا من السويس. انا من سوئسرا، سوئس. ٹھیک ہے، انا من سوئسرا، احسنت. ٹھیک ہے بھائی عزیز، آپ یہ کہیں میں فرانس سے ہوں. انا من انا من، فا سے اس کا آغاز ہوتا ہے، فرانس کی طرح کا ہی نام ہے. فرانسیہ. انا من فرنسا، انا ٹھیک من ہے. فرنسا. اس کو ہم فرنسا بھی بول سکتے ہیں، فرنسا بھی بول سکتے ہیں، ویسے فرنسا زیادہ استعمال ہوتا ہے، فرنسا، ٹھیک ہے. اچھا جی سر ابھی آپ نے چائنا کے لکھ کے بتایا تھا نا سر، وہ ہاں چائنا یوں لکھیں گے، الف لام لگا دیا ہم نے، اور پھر یہ، الصین. ٹھیک ہے جی، الصین. الصین، ٹھیک. اور یابان جاپان. اچھا جی، اسی طریقے سے بھائی رفاقت، اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ میں انگلستان سے ہوں، انگلینڈ سے ہوں. انا من انگلترا. انا من انگلترا، ٹھیک ہے. چلے جی ماشاء اللہ، بہترین. جی بھائی عزیز، السؤال الثالث. ماں لغتوں کا. ما لغتک، احسنت. ما هو الجواب؟ لغت الاردو. اچھا دیکھیں، آپ نے کیا کہنا ہے جواب میں؟ میری زبان. تو میری یا میرے کے لیے ہم کیا ضمیر استعمال کرتے ہیں؟ ای. ہاں تو اس کو استعمال کریں. لغتی. لغتی، لغت الاردیہ، ٹھیک ہے، اردیہ. ٹھیک ہے. اب بھائی سعید آپ نے کہنا ہے میری زبان جاپانی ہے. ما لغتک یا اخ سعید؟ لغتی یابانی. لغتی، اچھا یابانی بولیں گے نا. دیکھیں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مبتدا کے تابع ہوتا ہے خبر. تو جب میں کہہ رہا ہوں جی استاد جی. لغتی، تو ہم یابانی کہیں گے، یابانیہ کہیں گے. استاد جی تھوڑا توسل تو یابانی. دیکھیں یہاں پہ لغہ، یہ لغہ مؤنث ہے نا، یہ لفظ لغہ، جی. ٹھیک ہے. تو جب اس کی خبر آئے گی تو وہ خبر بھی یوں آئے گی، الیابانیہ. کوئی بھی خبر دیں گے وہ ساری مؤنث ہوگی. الصینیہ، الاردیہ، الامریکیہ. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے. لغت کے بارے میں بتا رہا ہوں، لغت مؤنث ہے، ٹھیک ہے. جی اخ رفاقت، ما لغتک، آپ نے کہنا ہے امریکی. لغتی الامریکیہ. لغتی الامریکیہ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہو جائے گا لغتی الانگلیزیہ، انگریزی زبان. لغتی الصینیہ، چینی زبان، میری زبان چینی ہے، ٹھیک ہے. لغتی، اور کیا ہو سکتا ہے، المانیہ کہتے ہیں جرمنی کو، تو ہم وہاں کہہ سکتے ہیں المانیہ، ٹھیک ہے. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی بھائی رفاقت، السؤال الرابع. این ابو کا، تمہارا والد کہاں؟ ٹھیک ہے، ما هو الجواب؟ ابھی فی الکویت، میرے ابھی، والد کویت میں ہیں. ابھی فی الکویت، میرے والد کویت میں ہیں، ٹھیک ہے جی، بات واضح. چلیں جی بھائی سعید. استاد جی ابھی فی السوق.
ٹھیک ہے. ابھی فی السوق احسنت. جی بھائی عزیز این ابو کا؟ ابھی پھر آپ کہہ سکتے ہیں میرے والد ابھی پھر گھر میں ہے، سیارہ، مسجد میں ہے، ہاں ابھی پھر گاڑی البعید، میں. ابھی فی السیارہ احسنت. ٹھیک ہے، بہت سارے جملے ہو سکتے ہیں. ابھی فی السیارہ، ابھی فی المسجد، ابھی فی البیت، ابھی فی المدرسہ. بعید. ٹھیک ہے. اچھا جی، بھائی سعید یہ کریں جملہ خامسہ. استاد جی این امک، این امک کا. ٹھیک ہے. آپ کی امی کدھر ہے؟ ٹھیک ہے. ما هو الجواب؟ امی فی البیت. امی فی البیت. ٹھیک ہے، میری والدہ. گھر میں. ٹھیک ہے. اچھا اگر ہم نے یہ کہنا ہو بھائی عزیز میری والدہ کچن میں ہے. ابھی فی ال یس، امی فی موت. المطبخ. مطبخ، فی المطبخ، امی فی مطبخ. المطبخ. چلے جی آگے چلتے ہیں، آسان ہے میرے خیال میں. اچھا جی بھائی رفاقت یہ کر لیں. اللہ کا اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جواب ہوگا؟ نام لی اخن واحد. جی ہاں، نعم لی اخ واحد. احسن پر. جی ہاں میرا ایک بھائی ہے. میرا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے بھائی سید، اگر آپ نے یہ کہنا ہے کیا اس کا کوئی بھائی ہے، اس مرد کا، تو سوال کیسے بنائیں استاد گے؟ جی اس مرد کا. ضمیر استعمال کرنی ہے آپ نے. استاد جی ایک منٹ یہ اس مرد کا. ہم نے 4 ضمیر متصل پڑھی ہے. جی استاد جی وہ لہو ہوگا سر اس میں. ہاں جی لہو ہوگا. ٹھیک ہے، لہو. بنائیں جملہ بنائیں بھائی سعید. استاد جی جملہ ہی میں بھول گیا استاد جی، اس کے زمانے بس کے دیکھیں اس چکر میں میں. صرف اسی کو تبدیل کرنا ہے. اس میں صرف کا کی جگہ دوسری ضمیر لگانی ہے بس. کا کی جگہ استاد جی اللہ اخن، اللہ الہ اخن. اخن. لہو جی ہاں الہ اخن. ٹھیک ہے، اب آپ نے کہنا ہے جی نہیں، جی نہیں، لا 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 اس کا کوئی بھائی نہیں. لا کہہ دیا، اب آپ نے کہنا ہے اس کا کوئی بھائی نہیں. منفی اس جملہ کا آپ نے کوئی کیسے، بھائی نہیں. ہم نے پڑھا تھا یاد آ رہا ہے؟ اچھا اگر مجھے کہنا ہے کہ اس کا بھائی ہے تو کیسے کہوں گا؟ اس کا بھائی نہیں. لہو اس کا او لہو لہو اخن. ہاں اخن. لہو اخن. ٹھیک ہے، اس کا بھائی ہے. اب اگر مجھے کہنا ہے اس کا بھائی نہیں ہے تو بس میں ایک لفظ ماں لگاؤں گا، ماں لگے گا سر. ماں لگ جائے گا. ماں لگے ٹھیک ہے، ما اخن. ماں لہو اخن. ٹھیک ہے، ہم نے وہ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے ہم نے قرآن کریم کی آیت بھی اس موقع پہ سورہ یاسین کی پڑھی تھی. وما لیا، وما لیا. ٹھیک ہے، اس طرح کے اور بہت سارے الفاظ ہیں. تو ما لہو اخن، اس کا کوئی بھائی نہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی عزیز، اگر آپ نے کہنا ہے کیا اس خاتون کا کوئی بھائی ہے، کیا اس خاتون اللہ کا اللہ اللہ الہ. ٹھیک ہے، اخن. الہ اخن. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہاں پہ کچھ اور لگانا چاہیں، بھائی بہن والد والدہ، ٹھیک ہے، الہ اخن، الہ اختن، الہ ابن، الہ امن. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے مزید الفاظ آ سکتے ہیں. کیا جواب ہوگا اس کا؟ جی ہاں اس کا ایک بھائی ہے. نام ٹھیک ہے، لہا 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 اخن. لہا اخن. ٹھیک ہے، نعم لہا اخن. اخن. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کو نا چیزیں آپ نے سمجھی بھی ہیں، صرف ضرورت کس بات کی کہ پریکٹس کر لیں تھوڑی سی نا ٹائم نکال کے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جو کانسیپٹ ذہن میں جو ہے نا، ہمارا دماغ کا جو ہمارا جو برین ہے
اس کی تقسیم ایسی ہوئی ہوئی کہ کچھ چیزیں دماغ کے کسی حصے میں جاتی ہیں. جنہوں نے اس حوالے سے کوئی ریسرچ کی ہو تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہم ایک دفعہ جو چیز دیکھ لیتے ہیں نا وہ ہمارے دماغ میں اسٹور ہو جاتی ہے. اب اس کو پختہ کرنے کے لیے یا وقت پہ فوراً لانے کے لیے ہم نے اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے. وہ اسٹور تو ہے لیکن وہ اس اسٹور سے میں بار بار کتنی بار بلا رہا ہوں اس معلومات کو, اس نالج کو جو میرے دماغ میں ہے, دماغ کے کسی کنارے میں کونے میں, اس کو میں جتنی بار زیادہ بلاؤں گا تو اس کو, اس کا سمجھنا, اس کا یاد آنا اتنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک دفعہ جو ہم کانسیپٹ پڑھ لیتے ہیں نا وہ ہم بھولتے نہیں ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا ہم بھول گئے, تو انسان بھولتا نہیں ہے وہ چیز. وہ انسان یہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے, بہت بڑا جو ہے نا ویئر ہاؤس ہے, وہاں پہ بہت زیادہ سامان رکھے ہوئے ہیں, تو کسی کونے پہ چلا جاتا ہے تو اسٹور کے مالک کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سامان میں نے کہاں رکھا ہے, بس یہ بات ہوتی. تو انشاءاللہ یہ کہ مشق کریں گے تو وہ جو آپ لوگ نے چیز سمجھی ہوئی نا, ماشاءاللہ سمجھے ہوئے ہیں آپ لوگ, بس وہ مشق کرنے سے وہ چیز آپ لوگوں کی روانی میں آ جائے گی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. جی بھائی رفاقت اس کو کر لیں. اختن کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اللہ کا اختن کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ جی نہیں میری کوئی بہن نہیں. لا ما لی اختن. لا مالی اختن, جی ٹھیک ہے, مالی اختن, ٹھیک ہے, بہترین. جی بھائی سعید جی استاد جی. آپ نے کہنا ہے کیا اس خاتون کی کوئی بہن ہے؟ لها اخت. الہا اختن, ٹھیک ہے. جی آپ نے کہنا جواب میں جی ہاں اس کی ایک بہن ہے. نعم نام لها اخت. نعم لہا اختن, ٹھیک ہے. بھائی عزیز کیا اس مرد کی کوئی بہن ہے؟ الہ اختن. الہ اختن, بالکل صحیح. جی نہیں اس کی کوئی بہن نہیں. لا ما لہو ٹھیک ہے, لا ما اختن. لہو ما اختن, لہو اختن. بالکل صحیح, احسنتم ماشاء اللہ. جی بھائی سعید یہ آپ کریں پہلے. کون سا استاد جی؟ 8واں. جی ہاں 8 بھائی. عندك السيارة. استاد جی اس چیپٹر میں یقین مانے نہیں تھا استاد جی, یہ عندي اور عندك کا جو ہے نا. کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی سعید, دیکھیں یہ ہمارا ریویژن ہو رہا ہے ایک طریقے سے, ٹھیک ہے, جی جی. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں. جی جی عندك السيارة. جی ہم نے یاد ہے ہم نے عندہ پڑھا تھا, المدرس عند المدیری, عندہ کے بعد ہم مدیر کا لفظ استعمال کر رہے تھے, ساتھ, ٹھیک ہے, استاد پرنسپل کے ساتھ ہے. تو بس یہاں پہ ہم نے عندہ کے ساتھ ضمیریں استعمال کی ہیں, بس اتنی سی بات ہے. ہم نے استاد لی جی بھی صرف پہلے پڑھا عندي ہوا کا ہے. معنی. ہاں استاد جی آپ صرف عندي کا معنی, ہاں عندك کا کیا معنی ہے؟ عندہ کہتے ہیں ساتھ, ساتھ, ساتھ کے معنی بھی ہوتے کیا ہیں, پاس کے معنی بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پاس. اچھا استاد جی ابھی اس کا ہوگا کیا ہوں سیارہ تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں, سیارہ, سیارہ کسے کہتے ہیں؟ استاد جی گاڑی کو. گاڑی کو, ٹھیک ہے, ہاں بالکل صحیح ہے. کیا عندک تمہارے پاس سیارہ. کیا گاڑی تمہاری ہے استاد جی؟ اچھا ٹھیک ہے, آپ قریب ہیں, اور غور کریں کیا صحیح ترجمہ ہو سکتا ہے. عندک, عندک کا مطلب ہے پاس, اور کا مطلب ہوتا ہے تمہارا, تمہاری, تمہارے. استاد جی یعنی کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ کیا تمہارے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے. عندک سیارہ, کیا تمہارے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جواب دینا ہے جی ہاں میرے پاس گاڑی ہے. نعم عندي سیارہ. نعم عندی سیارہ, ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ نے کہنا جی نہیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے, ما عندي سیارہ. ہاں پہلے آپ کہیں گے لا نہیں, اس سے بھی بات بن جائے گی, ٹھیک ہے, لیکن ہم تو پورے جواب کی مشق کر رہے ہیں, تو لا کہہ دیں گے تب بھی کافی ہے. آگے ہم کہہ دیں گے ما عندی سیارہ, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, تو عندک اور عندی, ٹھیک ہے. اچھا جی بھائی رفاقت آپ کہیں گے کیا تمہارے پاس کتاب ہے؟
आइंदकल किताब। आइंदका किताबुन, ठीक है, आप कहेंगे जी हाँ, नाम इंदी किताब। ठीक है, और जी नहीं, मेरे पास नहीं है, ला मा इंदी किताब। ठीक है। अब देखें, हम इसका जवाब ना मुख्तलिफ अंदाज से दे सकते हैं। मुझे कहना है जी हाँ, तो मैं नाम कह सकता हूँ, बात मुकम्मल। मैं ये भी कह सकता हूँ नाम इंदी, जी हाँ मेरे पास है, बात मुकम्मल। और जो इंतहाई सूरत हो सकती थी वो हमने मश कर ली, नाम इंदी सैयारतुन, जी हाँ मेरे पास गाड़ी है। ऐसे ही मनफी में कि अगर मुझे कहना है नहीं, तो मैं कह सकता हूँ ला, बात मुकम्मल हो गई। ला मा इंदी, ये भी जवाब है, जी नहीं मेरे पास नहीं है, मा इंदी ये भी कह दिया, मुकम्मल। लेकिन हमने इंतहाई सूरत की मशक कर ली कि ला मा इंदी सैयारतुन, जी नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, ठीक है। चले जी, भाई अजीज आप कर लें, क्या तुम्हारे पास कलम है? आइंदका कलमुन। ठीक है, ahsanta, जी हाँ मेरे पास कलम है। नाम ठीक है, नाम ये भी सही है, और अगर हमने पूरा इंदका जवाब कलम देना है? इन इंदका कलमुन। इंदा का नहीं, इंदा का मतलब होगा तुम्हारे पास, आपने कहना है मेरे पास। इंदी इंदी कलमुन। इंदी कलमुन, ठीक है, कलमुन नाम इंदी कलमुन। अच्छा कलमुन। जी, भाई रफाकत आपने कहना है क्या तुम्हारे पास घोड़ा है? आइंदका घोड़े का उस्ताद जी जहन से निकल गया अभी। हिसान, हिसान कहते हैं। हसान। हिसान, आइंदका हिसान। आइंदा का हिसान, जी नहीं मेरे पास नहीं है। ला मा इंदी। अहसनता, ठीक है जी। भाई सईद, क्या तुम्हारे पास बिल्ली है? क्या तुम्हारे पास बिल्ली है? इंदका कुत्तुन। आइंदा का कित्तुन, ठीक है, आपने कहना है जी हाँ मेरे पास है। नाम नाम इंदी कुत्तुन। इंदी, ठीक है, नाम इंदी, बात वाज़ेह हो रही। अच्छा भाई अजीज आपने कहना है क्या तुम्हारे वालिद हैं? जी भाई अजीज, जी जी। जी आपने कहना है क्या तुम्हारे वालिद हैं? जी बनाए। आइंदका अबुन। अच्छा ठीक है, रिश्ते के लिए अब उस्ताद जी हाँ, आइंदका हाँ अबुन। बताएं बताएं बताएं, भाई रफाकत कुछ कह रहे हैं जी। रिश्तों के लिए उस्ताद जी आपने बताया था कि उसके लिए हाँ, लाम से ली से इंदा का नहीं इस्तेमाल होगा बल्कि अहसन लाम से ली था, से। ठीक है, मैंने सवाल इसीलिए किया था, ठीक है, बात वाज़ेह हुई। अगर हमने देखें, तर्जुमा दोनों का बज़ाहिर एक जैसा है, क्या तुम्हारे पास गाड़ी है, क्या तुम्हारे पास वालिद हैं, क्या तुम्हारी बिल्ली है, क्या तुम्हारी बहन है, ठीक है। लेकिन अरबी में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हम रिश्तों के लिए आइंदा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ली जो है ना वो हम रिश्तों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीजों के लिए भी कर सकते हैं, हर चीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम आइंदा के जरिए से रिश्ते बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुझे कहना है क्या तुम्हारे पास वालिद हैं या क्या तुम्हारे वालिद हैं, तो क्या मुनासिब तरीका होगा अरबी में? जी भाई लका अजीज। लका अबुन। अलका अबुन या अलका वालिदुन, ठीक है, बेहतरीन, लका अबुन। अलका लका। ठीक है, आपने कहना है जी हाँ, जी हाँ हैं, कैसे कहेंगे जी उस्ताद हाँ? जी फिर से नाम नाम, और दिया हैं को हम कैसे बोलेंगे? नाम मेरे पास है जैसे हम कहते हैं ना, इंदी जैसे हम कह रहे थे, वैसे ही अगर हमने रिश्ते के लिए कहने तो हम कैसे कहेंगे? ली अबून। ली, बस ली कह लकुन। देंगे, ठीक है, ली कह देंगे, ली, नाम अच्छा ली, ली कहेंगे बस। ठीक है, या तो हम पूरा कहते हैं ली अबुन, नाम ली अबुन ये कह दें, या हम सिर्फ ली कह दें, नाम, खाली नाम कह दें, बात वाज़ेह। जी भाई सहीद कोई सवाल कर रहे थे आप? नहीं उस्ताद जी मैं तो यही इसको कह रहा था कर दिया अभी। चलें ठीक है, बात वाज़ेह है ना ये? नाम लिया अभी। आगे चलते हैं।
جی بھائی جی۔ رفاقت آپ کریں اگلا. یہ آئندہ کا دراجت، کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ کیا تمہارے پاس سائیکل ہے؟ جی نہیں میرے پاس سائیکل نہیں ہے. لا ما عندی دراجت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے واضح ہو گیا. اچھا جی بھائی سعید آپ نے کہنا کیا اس خاتون کے پاس سائیکل ہے؟ استاد جی عندها درجات. عندها دراجۃ، احسنت، ٹھیک ہے. جی ہاں اس کے پاس سائیکل ہے. نعم بی درجات. لها درجات مسلم. ہاں جی نہیں لہا یہاں پہ اندہ استعمال ہوا ہے تو ہم اندہ کر لیں گے، لہا بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اندہ ہوا ہے تو ہم کہہ دیں گے نام اندہا دراجہ. ٹھیک ہے جی بھائی عزیز کیا اس مرد کے پاس سائیکل ہے؟ عندها مرد عنده. عندہ عنده عندہ دراجة. دراجۃ. ٹھیک ہے جی نہیں اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس سائیکل نہیں ہے. لا ٹھیک ہے لا اس کے پاس سائیکل نہیں ہے. سائیکل نہیں ہے. ما ٹھیک ہے ماں ما ما عنده دراجة. ماں عندہ دراجہ. له ٹھیک ہے جی دراجة. بالکل صحیح. آگے چلتے ہیں جی بھائی عزیز یہ کریں. ابو کا تاجر. نہیں یہ اس کے سامنے 10واں نمبر یہ جو لال باکس میں جو ہے. اچھا عندك آئندہ کا قلم. عندہ کا قلم. ٹھیک ہے کیا اس کے پاس قلم ہے؟ نہیں کیا عندہ کا تمہارے پاس. ہاں کیا تمہارے پاس؟ کیا تمہارے پاس قلم ہے؟ ہمارے پاس ٹھیک ہے قلم ہے. آپ بولیں گے جی نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. لا ما ان جواب کے دینا کہ میرے پاس قلم نہیں ہے. میرے پاس قلم نہیں ہے. قلم نہیں ہے. ما عندي قلم. ما عندی قلم. ٹھیک ہے چلے جی آگے چلتے ہیں. یہ اب ایک جیسے جملے آ رہے ہیں. جی بھائی سعید آپ یہ کریں. کون سا استاد جی؟ یہ نمبر 11. یہ 11. جی ہاں عندك دفتر. کیا تمہارے پاس دفتر ہے؟ اچھا دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو. عربی میں دفتر کہتے ہیں نوٹ بک کو. اردو میں دفتر ہم دفتر کو بولتے ہیں آفس کو بولتے ہیں لیکن عربی میں اس سے مراد ہے نوٹ بک کاپی. کاپی. کیا استاد تمہارے جی پاس کاپی ہے؟ جی نہیں کیا میرے پاس تمہارے کاپی پاس نہیں کاپی؟ ہے. جی استاد جی کیسے؟ جی نہیں جی میرے نہیں پاس میرے. کاپی نہیں ہے. لا ما عندي دفتر. لا ما عندی دفتر. ٹھیک ہے بات واضح. تو انہوں نے دیکھیں یہاں جتنی بھی اندہ کی مثالیں ہیں چاروں میں انہوں نے چیزوں کو اور اشیاء کو ذکر کیا ہے رشتوں کو نہیں کیا. اور جو لا کی مثالیں ہیں وہاں پہ ہم نے رشتوں کو ذکر کیا. ٹھیک ہے چلیں جی بھائی رفاقت یہ کر لیں. ابو کا تاجر. کیا تمہارا ابو تاجر ہے؟ کیا تمہارے ابو تاجر ہیں؟ آپ جواب دے دیں جی ہاں میرے والد تاجر ہیں. نام ابھی تاجر. نعم ابھی تاجر. ٹھیک ہے اچھا جی بھائی سعید کیا اس خاتون کے والد تاجر ہیں؟ ما ابوها تاجر. ابوہا نا تاجر. نا استاد جی ابوها تاجر. ابوہا تاجر. ٹھیک ہے جی نہیں چلے جی ہاں اس کے ابو تاجر ہیں. نعم ابوها تاجر. ابوہا تاجر. ٹھیک ہے دیکھیں اب ماشاءاللہ روانی آ رہی مشق سے آ رہی ہے. کانسیپٹ آپ لوگوں کو معلوم تھا آپ نے سمجھا ہوا تھا. جتنی مشق کریں گے انشاءاللہ چیزیں آسان سے آسان تر ہوتی جائیں گی. جی بھائی عزیز کیا اس مرد کے والد تاجر ہیں؟ ابوها تاجر. نہیں اس مرد. ابوه تاجر. بالکل ابوہ تاجر. جی تاجر. ہاں اس کے ابو تاجر ہیں.
नाम अबूहु ताजिरुन। नाम अबूहु ताजिरुन, ठीक है जी। ताजिरुन। चले जी आगे चलते हैं। जी भाई सईद, ये आप करें। सर ये 13वां, जी हाँ। मिन अयना मोहम्मद। अब देखें मीन आईना दोबारा आ गया, इससे पहले ऊपर आया था मीन आईना अंता। अब अंता की जगह आपने मीन आईना मोहम्मद कहना है, मीन आईना हुआ कहना है। किसी भी शख्स के बारे में आपने सवाल करना है, उसकी नेशनैलिटी के बारे में, उसका ताल्लुक किस मुल्क से है, तो मीन आईना से करेंगे। तो मीन आईना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ से है? आप कहते हैं मोहम्मद पाकिस्तान से है। मोहम्मद फिल पाकिस्तान, मोहम्मद, मिनल पाकिस्तान। हाँ मोहम्मद मिन पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, सही। आगे चलते हैं, ये आसान है। जी भाई रफाकत। मा लुगतुहु, ठीक है, उसकी जुबान क्या है? ठीक है, उसकी जबान क्या है? तो वो अगर पाकिस्तान से है तो उसकी जबान क्या होगी? लुगतुहु अल उर्दिया। लुगतुहु अल उर्दिया, ठीक है। चले जी। अच्छा वैसे इसका जो ताल्लुक है ना यहाँ से, वो चूंकि ये तफहीम है, तो पीछे अगर आपको याद हो यहाँ पे देखिए मोहम्मद का तस्करा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप चाहें बाद में मजीद मश्क के लिए तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि मोहम्मद ने अपने बारे में क्या बताया था। जैसे यहाँ से बताया कि अना मिनल हिंद, ठीक है। तो इसकी ज़बान अगर हिंद से है तो हिंदी हो जाएगी। लेकिन हम तो यहाँ पे मश्क कर रहे हैं, इसलिए हम फिर उसका ख्याल नहीं रख रहे। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग बाद में मजीद इसको मश्क करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो पीछे से देख सकते हैं मुल्क कौन सा है। तो आप कह देंगे मोहम्मद बिन अल हिंद, मा लुगतुहु, लुगतुहु अल हिंदिया, इस तरीके से, ठीक है। चले जी भाई अजीज, ये आप कर लें। आईना, आईना अबूहु। अईना अबूहु, क्या मतलब? उसके उसके अब्बू कहाँ हैं? उसके अबू कहाँ हैं, उसके वालिद कहाँ हैं। अब देखिए अब जो है ना यहाँ पे वाव में तब्दील हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे वाव का लफ्ज आ गया आखिर में। अगर आपको याद हो कल जो हमने पढ़ा था कि जब अब को हम मुजाफ करते हैं हु की तरफ, का की तरफ या हा की तरफ, तो इसकी असल जो सूरत है वो वापस आ जाती है। तो अबू का या अबूहू की जगह हम कहते हैं अबू का, अबूहू, अबूहा, ठीक है। अईन अबूहू, उसके वालिद कहाँ हैं? आप जवाब दे दें उसके वालिद अमेरिका में हैं। जी भाई अजीज, उसके वालिद अमेरिका में हैं। अबूहु। अबूहू, में के लिए हम अबूहु क्या लफ्ज फिल इस्तेमाल करते हैं? इन के लिए हम्म, हम्म। फी। फी। अबूहू फी। और अमेरिका को फी। हम कैसे बोलते हैं? अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। अबूहू अबूहु फिल फिल फी अमेरिका, अबूहू फी फिल अमेरिका। अमरीकी। नहीं, फिल अबूहू अमरीका। फी अमेरिका, यहाँ मुल्क का नाम बताना है ना। अमरीकी तो हो जाएगा अमेरिकन, जी। ठीक है। अगर मुझे ये कहना है कि भाई ठीक है। वो अमरीकी है, तो मैं कहूँगा हुआ अमरीकी। लेकिन मैं तो यहाँ मुल्क का नाम बता रहा हूँ, तो मुल्क का नाम है अमरीका, और उसकी तरफ निस्बत हो रही है नेशनैलिटी, तो वो हो जाएगा अमरीकी। तो हम कह रहे हैं अबूहू फी अमरीका, उसके वालिद अमरीका में हैं, फिल ठीक अमरीका। है। चले जी भाई रफाकत, ये आप कर लें। इन्ना उम्मुहु, उसकी वालदा कहाँ है? आईना उम्मुहु, उसकी वालदा का है। आप कहते हैं उसकी वालदा भी अमरीका में है। उम्मुहु फिल अमरीका अयदन। अहसनता, उम्मुहु फी अमरीका अयदन। अगर याद हो ये लफ्ज हमने पढ़ा था, अयदन, अयदन भी के माना में इस्तेमाल होता है, ठीक है। उसकी वालदा भी अमेरिका में, ठीक है जी। भाई सईद। जी उस्ताद ये 18वां। जी 17वां, ये ठीक है उस्ताद, 17वां। मिन अयना हमजा। मीन अईना हमजतु, ठीक है जी। तर्जुमा, यानी हमजा कहाँ से? ठीक है, हमजा जापान से है, हमजा कहाँ से है? ठीक है। हमजा मिनल याबान। हमजा मिनल याबान, ठीक है, अहसनता। जी भाई अजीज, अगर वो जापान से है तो अब ये सवाल का क्या जवाब होगा? मा लुगतुहु, उसकी जबान क्या है? उसकी जबान क्या है, तो क्या होगा आंसर? लुगतु
लुगतु उसकी जबान, लुगतु लुगतुहु लुगतुहु हु जापानी है, जापानी कैसे बोलेंगे? याबानियतु, जाबानी लुगतुहु अल याबानियतु, जाबानिया या तू ठीक है, याबानिया, लुगतुहु अल याबानिया। अगर वो चीन से होता तो लुगतुहु अस्सीनिया। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। जी भाई रफाकत। अयना अबूहु, और उसके अबू कहाँ हैं? ठीक है, उसके अब्बू कहाँ हैं? तो आप कहते हैं उसके अब्बू भी जापान में है। अबूहु फिल याबान अयदन। अबूहु फिल याबानी अयदन, अहसनता। ठीक है जी। जी भाई सईद। आइना ज़ौजुहा ये उस्ताद ये 20वां पढ़ूं। जी हाँ। आईना ज़ैनबु, आइना ज़ैनब किधर, ज़ैनब किधर ज़ैनब है? किधर है? ज़ैनब कहाँ है? आप कहते हैं ज़ैनब सऊदीया में है। ज़ैनबु फिल सऊदीया। ज़ैनबु फिस सऊदीया। ठीक है, अहसनता। चलिए जी आगे चलते हैं। जी भाई अजीज। आइना आइना ज़ौजुहा आइना ज़ौजुहा, उसका शौहर कहाँ है? उसका शौहर कहाँ है? तो आप कहते हैं उसका शौहर भी सऊदीया में है। ज़ौजुहा ज़ौजुहा जुहा फिल फी, सऊदीया आइजन अहसनता, ज़ौजुहा फी सऊदीया अयज़न, बेहतरीन। जी भाई रफाकत। अज़ौजुहा मुदर्रिसन, क्या उसका उसका हस्बैंड टीचर? ठीक है, क्या उसका